ماحول جو ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور آج مسلمان اپنے کردار سے جو بدنام ہو رہا ہے، اور مسلمانوں میں کچھ علاقوں میں، کچھ مقامات پر، کچھ بستیوں پر، کچھ بستیوں میں مسلمان نوجوانوں میں جو اخلاق اور کردار میں جو گراوٹ آ رہی ہے، اس کی وجہ کہیں نہ کہیں بلکہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا حق بھول چکا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی شناخت کو بھول چکا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پہچاننا بھول چکا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جاننا بھول چکا ہے۔ تو لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم مذہب میں آزاد ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی رکانے والا نہیں ہے، ہم تو آزاد ہیں، اور ہم مذہب کا نام لے کر مذہب میں رہ کر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ سمجھا جا رہا ہے، اور ہو بھی رہا ہے، ہو بھی رہا ہے۔ آج دیکھو کہ چند لوگوں کی غلطیوں کی طرف سے، چند لوگوں کی جہالت کی طرف سے آج پورے مذہب پر دھبا آ رہا ہے۔ بستی کے چند شریفوں کی طرف سے بستی کے پورے مسلمانوں کا نام خراب ہو رہا ہے، چند لوگوں کی چچری حرکتوں کی طرف سے علاقے کے پورے مسلمانوں کا سر شرم سے جھکا جا رہا ہے۔ تو آج یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ خرابی کہاں سے آئی، کہ لوگ مذہب میں رہ کر اتنے آزاد کیسے ہو گئے، لوگ اسلام میں رہ کر اتنے نڈر کیسے ہو گئے، لوگ اسلام میں رہ کر اتنے بے خوف کیسے ہو گئے کہ آج مسلمان کچھ بھی کر رہا ہے، کچھ بھی مسلمان کر رہا ہے، نہ آج مسلمان کو حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے، بلکہ مسلمان کچھ بھی کر رہا ہے۔ بلکہ میں آپ کو یہ کہوں کہ لوگوں میں ایک بات مشہور ہو چکی ہے، غیر قوم میں ایک بات مشہور ہو چکی ہے کہ مسلمان کیا بھی کر سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے مسلمان کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ بات بڑی مشہور ہو چکی ہے۔ تو آخر ایسا کیوں آیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاص طور پہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ جتنے بڑے لوگ گھروں میں ہیں نا، جتنے صاحب اولاد جو گھروں میں ہیں نا، وہ لوگ اس جملے پہ سوچیں کہ ان لوگوں نے پرورش کے حق کو مکمل طور پہ ادا نہیں کیا۔ یہ بڑی کڑوی بات ہے کہ آج مسلم معاشرے میں ماں باپ اولاد کی پرورش کے معاملے میں مکمل ناکام ہے، مکمل ناکام ہے پرورش کے معاملات میں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا ہم تو پڑھائے ہیں، اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائے ہیں، بڑی ڈگریاں دلائے ہیں، تو میں آپ ہی سے سوال کروں گا کہ اگر آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائے ہیں، بڑی ڈگریاں دلائے ہیں، تو کیا آپ نے اپنے بچے کو ایمان سکھایا ہے، اسلام سکھایا ہے، دین سکھایا ہے، حلال کیا ہے اسے سکھایا ہے، حرام کیا ہے اسے سکھایا ہے؟ نہیں، بلکہ ہم لوگ مکمل طور پہ ناکام ہیں اس نوکری میں، اس ذمہ داری میں ہم مکمل طور پہ ناکام ہیں، اور اس کی وجہ بھی ہے۔ اور میں تو کہوں گا کہ مرد کے لیے تو آج کے زمانے میں یہ بڑی مجبوری بن چکی ہے، اس لیے کہ بھاگم دوڑ کا زمانہ ہے، بھاگ دوڑ کا زمانہ ہے، بھاگ دوڑ کا زمانہ ہے، اور آج کے زمانے میں اگر انسان بھاگ دوڑ نہیں کرے گا، مارکیٹ کا مقابلہ نہیں کرے گا، بازو سے بازو ملا کر اگر بازار میں قوت استعمال نہیں کرے گا، تو آج کے زمانے میں خود کا اور گھر کا پیٹ بھرنا بڑا مشکل ہے۔ تو معاشی جستجو میں ایک مرد اپنا سارا دن لگا دیتا ہے، سارا دن لگا دیتا ہے، سارا دن لگا دیتا ہے، جس کی وجہ سے آج کے اس دور میں ایک مرد کو اپنی گھر کی طرف بہت کم وقت مل رہا ہے، بہت کم وقت مل رہا ہے، اور جتنا وقت اسے ملتا ہے وہ ان کی تھکان اتارنے میں گزار دیتا ہے۔ اور جب صبح اٹھیں گے تو حالت یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو ایسے اسکول میں ڈالے ہیں کہ باپ تیار ہونے سے پہلے صبح 8 بجے بچہ نکل جاتا ہے، بچہ صبح 8 بجے نکل جاتا ہے،
اور اسکول سے ہمارے بچے آ کر رہے ہیں، کوئی 5 بجے آ رہا ہے، کوئی 6 بجے آ رہا ہے، تو پرورش بچوں کو بھی ہم مصروف کر دیے، خود بھی مصروف ہو گئے، اور کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم بچے کو دین کب سکھائیں گے، اسلام کب سکھائیں گے، رسول اللہ کی سیرت ہم کب بتائیں گے۔ تو میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ میں نے ایک چیز بہت غور کیا ہے کہ آج جو مسلمانوں میں، خاص طور پہ ہمارے مسلمانوں میں، میں یہ نہیں کہوں گا بلکہ یہ کہوں گا کہ کچھ مسلم نوجوانوں میں آج یہ جو گانجے کی بڑی لت لگی ہوئی ہے نا، گانجے کی بڑی لت لگی ہوئی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ آج دیکھیے میرے دوستوں، آج 14 نومبر ہے، چلڈرنس ڈے ہے، اور آج ہندوستان میں بچوں کے حقوق کی فکر کی جاتی ہے سال میں ایک مرتبہ۔ بچوں سے جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بچایا کیسا جائے آج بات ہوتی ہے۔ آج بچوں کے حقوق پہ بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہے، مگر میرے دوستوں ہمیں زخم دینے والا بھی ایک ہی ہے، مرہم لگانے والا بھی ایک ہی ہے۔ شراب نہیں پینا طبیعت خراب ہوتی ہے، بولنے والا بھی ایک ہی ہے، شراب بیچنے والا بھی وہی ہے۔ گانجے سے بیماریاں آ رہی ہیں، گانجوں سے ہندوستان کا مستقبل خراب ہو رہا ہے، گانجے کے ذریعے نسل تباہ ہو رہی ہے، بولنے والا بھی وہی ہے، اور گانجا سپلائی کے لیے راستہ کھولنے والا بھی وہی ہے، راستہ کھولنے والا بھی یہی ہے۔ تو ہندوستان میں بعض معاملات ایسے ہیں کہ ہمدردی کے ذریعے انسانی جانوں کے ساتھ جوا ہندوستان میں کھیلا جاتا ہے، ہمدردی کے ذریعے انسانی جانوں کے ساتھ ایک گندا کھلواڑ ہندوستان میں کھیلا جاتا ہے، بعض معاملات میں ہندوستان میں کھیلا جاتا ہے، اور ہندوستان میں سب سے بڑے کھیل کا نام اور سب سے بڑے جبے کا نام سیاست کہا گیا ہے، سیاست کہا گیا ہے۔ اور سیاست میں سب سے بڑی طاقت آج کے زمانے میں، سیاست کا سب سے بڑا آکسیجن آج کے زمانے میں شراب کو رکھا گیا ہے، نشے کو رکھا گیا ہے، گانجے کو رکھا گیا ہے۔ اور جب تک ہندوستان میں نسلوں میں گانجے کی عادت رہے گی، شراب رہے گی، تو یاد رکھو سیاسی خاندانوں میں اور سیاسی پارٹیوں میں آکسیجن بھرنے والے یہی گانجے کے نشیلے رہیں گے اور یہی شراب پینے والے رہیں گے، اور ان کے علاوہ کوئی دوسرا سیاسی غلامی کر نہیں سکتا، ان کے جھنڈے کوئی دوسرا اٹھا نہیں سکتا، کوئی دوسرا اٹھا نہیں سکتا۔ تو حضرات محترم، تو غور کرنے کی بات ہے کہ ہماری سرزمین پر ہر نشے کو سیاسی طاقت حاصل ہے، ہر برائی کو سیاسی سرپرستی حاصل ہوتی رہتی ہے، مگر ہمیں یہ سارے معاملات سے الگ ہو کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میری نسل کیسے محفوظ رہے، میرا بھائی کیسے محفوظ رہے، اور میرا مسلمان اس لت سے کیسے محفوظ رہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ اور حقیقت میں حضرات محترم، یہاں جتنے لوگ بیٹھے تھے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اب یہ وقت نہیں ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں اور نفرت کرنے لگے، اب یہ وقت نہیں کہ ہم کرسی پہ بیٹھ کے نفرت کرنے لگے، یہ وقت نہیں ہے کہ ہم کرسی پہ بیٹھ کر گھر میں چائے کے ٹیبل پر بیٹھ کر برائی سے نفرت کرنے لگے، بلکہ مسلمانوں میں اور خاص طور پہ مسلم نوجوانوں میں اب اتنا نازک وقت چل رہا ہے، اتنا نازک وقت چل رہا ہے، اگر ہمارے نوجوانوں کو سنبھالا نہیں گیا تو ہو سکتا ہے آنے والی 100 سال تک کی نسل بگڑ کے رہے، اور ان میں مذہب دور دور تک ان میں مذہب اور سنت رسول کی بو نہ آئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے خاندانوں کا نام و نشان آنے والے 100 سال تک مٹ کر ختم ہو جائے۔